ہماری دنیا میں موجود اس آئس لینڈ کے مقام پر ایک دو یا پھر تین نہیں بلکہ بے شمار ایسے نیچرل فینومیناز موجود ہیں کہ جو انسان کی عقل اور سوچ سے کئی میل دور جا کر حیرت انگیز کیا بلکہ اوسم ترین نظارے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی پل میں اپنے جال میں پھنسا کر آپ کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس آئس لینڈ کے مقام پر یوں تو کئی قسم کے نیچرل فینومیناز رونما ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آئس لینڈ میں موجود چند ایسی بلیک بیچز دکھانے والے ہیں جو اپنی تباہ کن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اتنی زیادہ خطرناک ہیں کہ آپ تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ جی ہاں، تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، رینیس ویدارا بلیک بیچ۔ بلیک بیچ رینیس ویدارا ایک دنیا کا مشہور سیاہ ریت کا ساحل ہے جو کہ آئس لینڈ کے جنوبی ساحل پر وک آئی مرڈل کے بالکل پاس پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تقریباً 130 بڑے اور چھوٹے والکینوز کے ساتھ یہ حیرت انگیز آئس لینڈ والکینوز میں موجود لاوے کی راکھ سے پیدا ہونے والے سیاہ ریت کے کئی ساحلوں کا مالک ہے۔ یہ لینڈ مارک زائرین کو بیسالٹ کے کالموں کے ساتھ ساتھ غاروں، ہموار کنکروں اور پتھروں، رینیس ڈرینگر کے سمندری ڈیروں اور مغرب کی طرف ڈائر ہولے کے شاندار نظاروں سے بھی متاثر کرتا ہے۔ بیسالٹ کے بہت بڑے ڈھیر، گرجتی بحر اقیانوس کی لہروں اور شاندار پینوراماس کے ساتھ رینیس ویدارا کو بڑے پیمانے پر آئس لینڈ کے سیاہ ریت کے ساحلوں کی سب سے خوبصورت مثال سمجھا جاتا ہے۔ 1991 میں نیشنل جیوگرافک نے بھی رینیس ویدارا کو کرہ ارض پر جانے کے لیے ٹاپ 10 نان ٹراپیکل ساحلوں میں سے ایک کے طور پر ووٹ دیا۔ مقامی لوک داستانوں کے مطابق یہ بڑے بیسالٹ کالم کبھی ٹرول تھے جو بحری جہازوں کو سمندر سے کنارے تک کھینچنے کی کوشش کرتے تھے۔ جی ہاں، اگر بات کی جائے رینیس ڈرینگر کی تو یہ رینیس ڈرینگر اس قدر مشہور کن ہیں کہ انہیں HBO سیریز گیم آف تھرونز کے سیزن 7 میں بھی دکھایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ انہیں نارتھ آف دی وال کے بھی چند مناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس حیرت انگیز آئس لینڈ پر سمندر کے ڈھیر خود ہی ہزاروں گھونسلے والے سمندری پرندوں کا گھر ہے۔ ایسی انواع جو چٹانوں پر گھونسلے بنائے ہوئے پائی جاتی ہیں، جن میں پفنز، فل مارس اور گیلیموٹس وغیرہ شامل ہے۔ اس بلیک بیچ پر آنے والی پرجوش سنیکر لہریں اس رینیس ویدارا ساحل سمندر کو آئس لینڈ کے خطرناک ترین مقامات میں سے ایک بناتی ہے۔ جی ہاں، آئس لینڈ کا جنوبی ساحل شمالی بحر اقیانوس کے کھلے سمندر کے ساتھ واقع اس ساحل تک ایسی خطرناک اور طاقتور لہریں لاتا ہے کہ جو اپنی بے پناہ طاقت اور بے بس لوگوں کو ٹھنڈے اور کھلے سمندر میں گھسیٹنے کی صلاحیت کے لیے بدنام ہے، اور اکثر اوقات یہاں پر کئی حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں، جن میں سے ایک آخری نومبر 2022 میں ہی پیش آیا۔ رینیس ویدارا کے دیگر خطرات میں چٹانوں کا گرنا بھی شامل ہے، کیونکہ یہ ساحل سمندر کے مشرقی حصے کے اوپر کی چٹانیں کھڑی اور غیر مستحکم ہونے کی وجہ سے ان کا بلا وجہ ہی گر جانا ایک عام بات ہو چکی ہے۔ نمبر 2، سلیما سندور۔ سلیما سندور آئس لینڈ کا ایک سیاہ ساحل ہے جو آئس لینڈ کے جنوبی ساحل کے ساتھ ریت اور بجری کا ایک وسیع علاقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک تباہ شدہ ہوائی جہاز کے ملبے کا گھر ہے۔ جی ہاں، سلیما سندور 1973 میں پائلٹ کی ایک مسٹیک کی وجہ سے ہنگامی طور پر لینڈ کیے گئے مشہور اور لاوارث طیارے کی وجہ سے آئس لینڈ کے سب سے مشہور فوٹوگرافی کے مقامات میں سے ایک ہے۔ آئس لینڈ کے جنوبی ساحل کے ساتھ سلیما سندور بالکل سیاہ لاوا ریت کے کھیت ہیں جو ایک کٹلا نامی والکینو سے نکلتے ہیں۔ یہ کٹلا آئس لینڈ کے سب سے طاقتور والکینو میں سے ایک ہے اور آئس لینڈ میں آباد ہونے کے بعد سے اب تک تقریباً 20 دستاویزی دھماکے کر چکا ہے۔ جی ہاں، سلیما سندور کا منظر کچھ اس طرح کا ہے جس میں چاروں طرف کالی ریت اور پس منظر میں بحر اقیانوس ہے جو اندرونی چٹانوں اور جدید ساحل کے درمیان ہے، اور اسے پہاڑوں سے ساحل تک جھاڑو دینے والے بے پناہ گلیشیئرز پھٹنے سے
बनाया गया था। अपनी तारीख शोहरत के बावजूद सुलेमा संदूर एथरियल और खौफनाक खूबसूरती की जगह है। मुकम्मल तौर पर चिपटा काली रेत पर मुश्तमिल एक लावारिस जहाज, इसका मुवाजना अक्सर चांद के मनाजिर से किया जाता है। जी हाँ, सुलेमा संदूर आइसलैंड के जनूबी हिस्से में तेजी से बढ़ते हुए सयाहों की तवज्जो का मरकज है। जब फोटोग्राफरों ने दरियाफ्त किया कि सयाह रेत में एक पोशीदा राज मौजूद है। 1973 में अमेरिकी बहरिया ने एक हवाई जहाज को सुलेमा संदूर पर उस वक्त गिराया जब हवाई जहाज की मोटरों ने काम करना छोड़ दिया और उन्हें जहाज को हंगामी तौर पर रेत के ऊपर उतारना पड़ा। DC-3 के तैयारे का मलबा अब भी उसी जगह पर है और ये सयाहों के साथ साथ जस्टिन बीबर जैसे मशहूर पॉप स्टार्स और बॉलीवुड में बहुत ही मकबूल है। जी हाँ, हैरत अंगेज तौर पर काली रेत में पड़े इस सफेद लावारिस DC का मंजर काफी ठंडा और गैर हकीकी है और इर्द गिर्द का मंजर भी काफी हैरत अंगेज है। नंबर 3, स्टोक्सनेस बीच। स्टोक्सनेस बीच के नाम से जाना जाने वाला ये मकाम आइसलैंड में मौजूद मशरिक की जानिब एक ऐसा इलाका है जहाँ कुछ बिल्कुल सयाह रेत के साहिल पर एक बहुत ही बड़ा और हैरत अंगेज पहाड़ समंदर से जा मिलता है। जी हाँ, हैरत अंगेज तौर पर ये सियाह और दिलनशी मकाम आइसलैंड के सबसे मुनफरिद सियाह रेत के साहिलों में से एक है, क्योंकि पहाड़ समंदर से मिलते हैं और काली रेत की छोटी पहाड़ियों के ऊपर गहरे सब्ज घास के लंबे लंबे टुकड़ों का पाया जाना एक अलग ही किस्म का मंजर पेश करता है। इस बीच के करीब सयाहों की तवज्जो का एक सबसे बढ़कर अहम मकाम जोकुल सालून ग्लेशियर लगून है, जो एक नाकाबिले यकीन बर्फानी झील होने के साथ साथ इस झील पर तैरते हुए हजारों आइसबर्ग्स का घर है। जी हाँ, बहरे अकियानोस के ऊपर ड्रामाई वेस्टर्न हॉर्न माउंटेन हर साल विजिटर और सयाहों के साथ साथ शौकीने फोटोग्राफर्स और आइसलैंड के इस दौरे इफ्तादा और वैरान कोने की तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफी है। पहाड़ की दो मखसूस चोटियों ने वेस्टर हॉर्न को बैट माउंटेन का उर्फी नाम दिया, जिससे ये एक पुरअसरार शक्ल है। नीचे की साहिली पट्टी दिलकश सयाह लावे की रेत के टीलों पर मुश्तमिल, जो समुंदर के ताकतवर इजाफे और तेज हवाओं की वजह से मुसलसल तब्दील हो रखे हैं और इस मकाम पर आते ही ये खूबसूरती का हैरत अंगेज आलम आपको किसी और ही दुनिया में होने का एहसास दिलाता है। जी हाँ, इन तमाम ही कुदरती खसूसियात को एक साथ रखने से स्टोक्सनेस बीच आइसलैंड में सबसे ज्यादा तस्वीर कशी करने वाले और खूबसूरत साहिलों में से एक है। इसके अलावा इस हैरत अंगेज मकाम पर आपको नॉर्दर्न लाइट्स के दिल फरेब नजारे देखने को मिलते हैं और यहाँ पर अक्सर औकात अंधेरा रहता है आइसलैंड के दीगर मशहूर सियाह साहिलों के मुकाबले में। और हैरत अंगेज तौर पर ये मकाम आपको सर्द मौसम में बर्फ से ढका पहाड़, सियाह साहिल के साथ साथ नीले आसमां और गीली रेत पर इससे भी ज्यादा खूबसूरत अक्कासी का एक मुतज़ाद पस मंजर फराहम करता है। बहरहाल जो भी हो, ये आइसलैंड सच में औसम है।